کے پاس تھی. پھر بی بی وہاں جا کے ہاتھ رکھ کے جملہ جو ہے اللہم بے حق حاذل مولود، یعنی اس مولود کا واسطہ مولود بر وزن مفعول، یعنی ایسا بچہ جو آلریڈی پیدا نازل ظہور دام کو کر چکا ہے، یعنی ابھی اس نے آنا نہیں ہے، مولود ہو چکا ہے، اس کا واسطہ دیتی ہوں. یعنی علی کی ماں کا بھی گزارا علی کے بغیر نہیں ہو سکتا. واسطہ دے کے دیوار پھر واپس آئے، لمبی تفصیل جانا لے کے آئے. اب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو قرآن گفٹ میں دیا. قرآن امیر المومنین کے لیے تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. جی اب ساری دنیا کہتی ہے قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن تو ہمارے لیے تحفہ ہے، ہم حفظ بھی کرتے ہیں، ہم مفسر قرآن بھی ہیں، 20 جلدوں پر ہم نے تفسیریں لکھ دی ہیں، تو قرآن تو ہمارے لیے ہے. ہماری مسجدوں میں سارا رمضان پڑھا جاتا ہے، آپ کے وہاں حرموں میں پڑھا جاتا ہے، اتنی دنیا قرآن پڑھ، قرآن ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن واقعی آپ کا ہوتا اگر آپ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھتے. کیونکہ صرف کائنات میں علی ہے، ابو طالب کا چاند ہے، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، مطلق العنان، ابن عمران، ابن سلطان. پوری کائنات میں خیبر شکن نے رسول اللہ کے ہاتھوں پر آ کر کے جیسے ہی قرآن پڑھا ہوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. یا علی تو نے اندر آنکھیں نہیں کھولی، میرا چہرہ تو نے دیکھا ہے، میں نے گفٹ میں سارا علم نبوت تجھے دے دیا. اللہ سبحان اللہ سبحان علی حق علی حق مولا آپ کو عزت دے. 2 گفٹ اللہ نے علی کو قرآن دیا، نبی نے فرمایا تو نے مجھے نظر سے خاص کیا. بہت دفعہ آپ نے مجالس سنی ہیں، 360 قبیلے تھے، 360 ہی بت تھے، لات منات اور عزا. لات بہت بڑے قبیلے کا بت تھا جو لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں بنایا گیا تھا. منات محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں بنایا گیا تھا، اور عزا علی ولی اللہ کے مقابلے میں. جی ان بتوں کو کوئی بھی بت کعبے کے اندر نہیں تھا، سارے بت کعبے کے باہر تھے. یہ 8 ہجری کو امیر المومنین نے توڑے ہیں جا کے، کیونکہ پیغمبر اسلام کو 6 ہجری کو جا کر کے عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے، راستہ مسدود کر دیا، بلاک کر دیا گیا تھا، نہیں جا سکے تھے مکہ. اور 3 دنوں کے لیے 7 ہجری کو مکہ میں گئے تھے، اور 8 ہجری کو سرکار نے پہلا عمرہ کیا ہے زندگی کا، اور پھر 9 کا سال گزرا، 10 ہجری کو آخری اور پہلا حج پیغمبر اسلام نے کیا ہے، اور حج تمتع کیا ہے، جو مسلمانوں کے خلفاء نے آنے کے بعد رسول اللہ کی ظاہراً مخالفت کر کے حج تمتع بند کر دیا. صرف کائنات کی دھرتی پر اشیان علی ہیں جو آج تک حج تمتع کرتے ہیں، اور کوئی نہیں حج تمتع کرتا ہے. تو آ کر کے کہا کہ میں نے تجھے نظر سے تو نے خاص کیا، میں نے تجھے اپنا علم دے دیا. اللہ نے قرآن علی کو دیا، اور علی کو قرآن دیا تو آتے ہی مولا نے 18ویں سپارے کی پہلی 15 یا 16 آیتیں پڑھی. کہا
قد افلح المؤمنون الذین، اے مومنین جو مومن ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کلمہ میں اذان میں اقرار کرے گا، وہ مومن ہوگا۔ جو مومن ہوگا وہ فلاح پا جائے گا، جو مومن ہوگا وہ نماز پڑھے گا، جو مومن ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا، جو مومن ہوگا وہ حق پہ چلے گا، جو مومن ہوگا پڑوسی کا احترام کرے گا، جو مومن ہوگا بزرگوں کو سلام کرے گا، جو مومن ہوگا ماں کے قدم چومے گا، جو مومن ہوگا بہنوں کا حق نہیں کھائے گا۔ یہ علی نے ساری باتیں کی ہیں محمد کا چہرہ دیکھ کے۔ یا رسول اللہ تیرا چہرہ دیکھ کے تیرے فضائل پڑھنے چاہیے تھے، یہ مومنوں کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ کہا اس لیے کہ اللہ کے 99 نیم ہیں، وہ بھی مومن ہے، تم بھی مومن ہو، اللہ بھی مومن ہے، تم بھی مومن ہو۔ علی نے بتا دیا وہ کیسے مومن ہے، تمہیں وہ مومن بنا کے مومن ہے، تم علی علی کر کے مومن ہو۔ ہائے مولا علی حق علی مولا حیدری، ہم نے تجھے قرآن دے دیا، قرآن علی نے پڑھ کے بتایا، ٹھیک ہے؟ کہا یہ محمد کے ہاتھوں کا معجزہ تھا، ان کے ہاتھوں پر آ کر کے کنکریاں بھی کلمہ پڑھتی ہیں۔ ہم نے کہا کوئی اور دکھاؤ جسے آتے ہی محمد نے اٹھایا ہو، اور اس نے دینیات کی پہلی کتاب پڑھی ہو، الف سے لے کے یا تک الفابیٹ پڑھے ہوں، کوئی نہیں ملے گا۔ یہ محمد اور علی ہیں، یہ علی اور محمد ہیں، یہ استاد اور شاگرد ہیں، یہ مولا اور غلام ہیں، یہی عزتیں ہیں، یہی ہمارا کعبہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے قرآن دیا ہے۔ اب امیر المومنین نے سجدہ شکر کر کے کہا او میرے مالک، میں مسجد کوفہ پر بیٹھ کے اعلان کرتا ہوں تو سامنے آتا نہیں ہے، تجھے کوئی نظر تجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، جو تجھے دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ آپس میں نہ وہ مسلمان رہتا ہے، کیونکہ نہ تو ہاتھ رکھتا ہے نہ جسم و جسمانیت رکھتا ہے۔ علی نے 2 دعوے کیے ہیں کہ اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، میں کائنات میں بتانا چاہتا ہوں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، جس نے اللہ کا دیدار کرنا ہو وہ کوفے کے منبر پر مجھے دیکھے۔ مولا کو عزت ہے، مولا حیدری اب دیدار روحانی ہے۔ علی اللہ نے قرآن دیا گفٹ میں، اور کیا کہتے ہیں مولا؟ پہلا دعویٰ اللہ کی معرفت، مجھے دیکھو معرفت نصیب ہو جائے گی، علی کی معرفت۔ دوسرا فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ریٹرن نہج البلاغہ دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن دیا، امیر المومنین نے ریٹرن نہج البلاغہ دیا، پھر اللہ نے 2 بیٹے حسن اور حسین، یہ گفٹ ہیں، علی کو دیے۔ میں مصحف نہیں پڑھ رہا، 2 جملے پڑھوں گا فضیلت کے ابھی۔ اللہ نے کیا کیا؟ گفٹ میں حسن اور حسین دیے۔ یہ ہے عطا، یہ ہے گفٹ، حسن اور حسین۔ جب گفٹ ہیں یہی سبب ہے کہ قرآن کہتا ہے ہیں علی کی سلب سے لیکن ہیں محمد کے بیٹے۔ یہ ہیں گفٹ، ہاں تو ہے محمد کے بیٹے، یہ 2 محمد کے بیٹے ہیں۔ اب مولا فرماتے تو نے مجھے دیا، رسول فرماتے تھے صحابہ کرام یا رسول اللہ ہم آپ کا چہرہ چوم لیں، آپ کے بال چوم لیں، آپ کے ہاتھ چوم لیں؟ کہا کیوں چومنا چاہتے ہو؟ نبوت کی خوشبو لینا چاہتے ہیں۔ سرکار فرماتے حسن کو چومو، حسین کو چومو، الحسن والحسین ریحان النبوہ، یہ دونوں نبوت کی خوشبو ہے۔ یہ اللہ نے گفٹ دیا، اور مولا کیا فرماتے ہیں؟ وقال امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کر کے کہا تو نے مجھے قرآن دیا، میں نے نہج البلاغہ دیا، تو نے حسنین دیے، میں علی نے تیری بارگاہ میں عباس دیا۔ یہ
یہی سبب ہے کہ آیہ تطہیر کی تلاوت کر کے نہ ڈرنے والے عباس کے علی کی بیٹیوں کے کربلا میں خیمے لگاتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے. آیہ تطہیر